سورہ الاحزاب رکوع نمبر 6 تلاوت. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتوبي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. سورہ الاحزاب رکوع نمبر 6 ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بولو. وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر اور وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر وہ اور اس کے فرشتے کہ تمہیں اندھیریوں سے اجالے کی طرف نکالے اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہے. ان کے لیے ملتے وقت کی دعا سلام ہے اور ان کے لیے عزت کا ثواب تیار کر رکھا ہے. اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب. اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے. اور کافروں اور منافقوں کی خوشی نہ کرو اور ان کی ایذا پر درگزر فرماؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ بس ہے کارساز. اے ایمان والو جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں بے ہاتھ لگائے چھوڑ دو تو تمہارے لیے کچھ عدت نہیں جسے گنو تو انہیں کچھ فائدہ دو اور اچھی طرح سے چھوڑ دو. اے غیب بتانے والے نبی ہم نے تمہارے لیے حلال فرمائی تمہاری وہ بیویاں جن کو تم مہر دو اور تمہارے ہاتھ کا مال کنیزیں جو اللہ نے تمہیں غنیمت میں دی اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی. اور ایمان والی عورت اگر وہ اپنی جان نبی کی نظر کرے اگر نبی اسے نکاح میں لانا چاہے یہ خاص تمہارے لیے ہے امت کے لیے نہیں. ہمیں معلوم ہے جو ہم نے مسلمانوں پر مقرر کیا ہے ان کی بیویوں اور ان کے ہاتھ کے مال کنیزوں میں یہ خصوصیت تمہاری اس لیے کہ تم پر کوئی تنگی نہ ہو اور اللہ بخشنے والا مہربان. پیچھے ہٹاؤ ان میں سے جسے چاہو اور اپنے پاس جگہ دو جسے چاہو اور جسے تم نے کنارے کر دیا تھا اسے تمہارا جی چاہے تو اس میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں. یہ امر اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور غم نہ کریں اور تم انہیں جو کچھ عطا فرماؤ اس پر وہ سب کی سب راضی رہیں اور اللہ جانتا ہے جو تم سب کے دلوں میں ہے اور اللہ علم و حلم والا ہے.
ان کے بعد اور عورتیں تمہیں حلال نہیں، اور نہ یہ کہ ان کے عوض اور بیویاں بدلو، اگرچہ تمہیں ان کا حسن بھائے، مگر کنیز تمہارے ہاتھ کا مال، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ سورہ الاحزاب رکوع نمبر 6، تفسیر۔ اللہ کے پیارے بندو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے پاک کلام کو اپنے دل کی عقیدتوں اور محبتوں سے سننے والے خواتین و حضرات، 4 چیزیں اس پورے رکوع کا خلاصہ ہیں۔ سب سے پہلے ایمان والوں سے گفتگو ہے، کلمہ پڑھنے والوں۔ ایمان والے کون؟ جو اللہ کی سنتے ہیں، جو اللہ کی مانتے ہیں، وہ ایمان والے۔ ان سے کہا کہ اذکر اللہ ذکرن کثیرا، میرا ذکر بہت زیادہ کیا کرو، میرا ذکر بہت زیادہ کیا کرو۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو اس نے ہم سے یوں فرمایا، میرا ذکر زیادہ کیا کرو۔ مولا کریم زیادہ کیا ہے؟ اس کائنات کے اندر جو کچھ تو نے بنایا ہے، اللہ پاک قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے جو کچھ اس کائنات میں ہے، جو کچھ بھی، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، دائیں میں، بائیں میں، اوپر نیچے، ادھر ادھر، زمین میں، خلا میں، آسمان میں، جو کچھ بھی ہے، کتنی بڑی دنیا ہے۔ آپ سوچو ذرا، کتنے بڑے ملک ہیں، ان میں جو کچھ بھی ہے، یا اللہ کیا ہے؟ فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، میرے خزانوں کے مقابلے میں ساری دنیا میں جو کچھ ہے یہ تھوڑا ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ تھوڑا ہے۔ یا اللہ جب تھوڑا ہے تو ایک ایمان والا بندہ تیرا پھر زیادہ ذکر کیسے کر سکتا ہے؟ تو فرما رہا ہے کہ ذکر زیادہ ذکر کرو، جب ساری زمین میں جو کچھ ہے وہ تھوڑا ہے، تو جو زمین میں ہے، ریت کے ذرے ہیں، آسمان کے تارے ہیں، درختوں کے پتے ہیں، سمندر میں پانی کے قطرے ہیں، کیا ان سے زیادہ ہم ذکر کریں گے تو تب کثیر ہوگا نا؟ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ قلیل ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے میرا ذکر اس سے بھی زیادہ کرو۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ اس کو اس رنگ میں نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ اس رب نے فرمایا کہ میرا ذکر کثیر کرو۔ تو یا اللہ ذکر کثیر کیسے ہوتا ہے؟ بزرگان دین نے بہت لمبی لمبی بحثیں، میں شارٹ کر کے بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ بزرگان دین نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی دن میں 313 مرتبہ اللہ کا کوئی بھی ذکر کر لے، اس کے سارے ذکروں کو ملا کر اس کی تعداد اگر 313 بن گئی، مثلا اس نے کچھ درود شریف پڑھا تھا، کچھ استغفار کیا تھا، کچھ دعا کی تھی، کچھ نفل پڑھے تھے، کچھ تلاوت کی تھی، یہ ساری چیزیں ملا کے اگر 313 ہو گئیں، اس کا نام کثیر ذکر کرنے والوں میں رب کریم شامل فرما دے گا۔ آپ ذرا اس کا فضل دیکھو، اس کی مہربانی دیکھو۔ اے عورتوں، اے مردوں، اے مسلمان خواتین، کتنا کرم ہے اس کا، کتنی مہربانی ہے اس کی۔ جب پھر بھی اس کے باوجود ہمارا حال یہ ہو کہ ہم سستی کریں اس کی یاد میں، تو ہم جیسا پھر بد نصیب کون ہوگا؟ اللہ ہم سب کو یاد الہی والی خوش نصیبی عطا فرما، یاد رسول والی خوش نصیبی عطا فرما۔ سبحوہ بکرۃ و اصیلا، صبح اور شام اس کی پاکی بولو۔ بولو اس کائنات کے اندر کوئی پاک ہے، عیبوں سے اگر پاک ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ یاد رکھنا، ایک دوسرے پہ عیب جوئی کی نظر نہ ڈالا کرو، یہ نہ سوچا کرو کہ فلاں ایسا ہے اور میں ایسا ہوں، نہ اپنی پاکیزگی جتاؤ، نہ دوسروں کو ایسا پاک سمجھو۔ بھائی سب انسان ہیں، عیوب و نقائص میں بھرے ہوئے ہیں، لیکن اگر اس کائنات میں کوئی پاک ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہے، جس کے اندر کوئی عیب نہیں۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ صبح بھی یہ تصور کیا کرو، شام کو بھی یہ تصور کیا کرو، تاکہ دنیا میں رہتے ہوئے کہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی کا خیال نہ آ جائے۔ اللہ صبح بھی کہو سبحان اللہ، شام بھی کہو سبحان اللہ، مگر اس کا معنی اور اس کی حقیقت بھی سمجھو کہ اللہ ہر عیب، ہر کمی، ہر کجی سے پاک ہے، وہ پاک ہے۔ تو جب وہ پاک ہے تو اس نے اپنے نبیوں کے بارے میں کیا عقیدہ دیا؟ اس کے نبی معصوم ہیں۔ ولیوں کے بارے میں کیا عقیدہ دیا؟ اولیاء اللہ محفوظ ہیں، اولیاء اللہ محفوظ ہیں، انبیاء معصوم ہیں، اور وہ خود پاک ہے، وہ خود سبحان ہے، کوئی اور سبحان نہیں۔ لیس السبحان الا اللہ، کوئی سبحان نہیں، صرف اللہ ہے۔ لیکن انبیاء کیا ہیں؟ انبیاء معصوم ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ پاک نے ان کو اپنی حفاظت میں لے کر، اپنی عصمت میں لے کر، اپنی نگرانی میں لے لیا۔ اب انبیاء سے کوئی گناہ ہو سکتا ہی نہیں ہے۔
یہ اس کو کہتے ہیں معصوم کا عقیدہ. تو یہ عقیدہ معصوم صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے. کن کے ساتھ خاص ہے؟ انبیاء کے ساتھ. عصمت انبیاء صرف عصمت انبیاء ہے. اب اگر کوئی شخص یوں کہے کہ انبیاء کے علاوہ بھی کوئی معصوم ہے تو وہ شخص گمراہ ہے. انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، باقی سب محفوظ ہیں. تو معصوم اور محفوظ میں کیا فرق ہے؟ معصوم سے گناہ ہو سکتا ہی نہیں ہے، معصوم سے گناہ ہو سکتا ہی نہیں ہے، بلکہ معصوم جو کچھ کر لے وہی نیکی ہوتا ہے. سبحان اللہ. معصوم جو کچھ کر لے وہی نیکی ہوتا ہے. اور جو محفوظ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے. اس سے کوئی خطا ممکن ہے، اس سے کوئی خطا ممکن ہے، کوئی خطا ہو سکتی ہے. جو خطا انبیاء سے ممکن بھی نہیں وہ خطا محفوظ سے ممکن ہے، ہو سکتی ہے. اور اللہ پاک انہیں معاف بھی فرما دیتا ہے اور اپنی حفاظت میں بھی رکھتا ہے. ہو سکتا ہے خطا ہو جائے بعد میں بھی معاف فرما دے. اور یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ خطا کرنے لگے ہوں تو اللہ پاک انہیں اس خطا سے بچا لے. لیکن محفوظ کے بارے میں، اولیاء اللہ اماموں کے بارے میں محفوظ کا عقیدہ ہے. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ائمہ اہل بیت ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء اللہ ہیں. ان کے بارے میں ان سب کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ محفوظ ہیں. اور صرف انبیاء کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہیں. یہ عقیدہ رکھنا اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے، اور یہی عقیدہ اہل اسلام کا ہے، یہی عقیدہ ایمان والوں کا ہے. پھر اپنے نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی اور اب فرمایا کہ اے محبوب اس سے کہ اپنے ایمان والوں کے ساتھ بات کی کہ اے ایمان والو، اللہ درود بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے. یہی بات اللہ نے اپنے نبی سے بھی کی. وہ آگے آئے گی آیت کریمہ. فرمایا بے شک اللہ درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے نبی پر. اور یہاں اس آیت کریمہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 43 میں ارشاد فرمایا اللہ درود بھیجتا ہے، وہی ہے جو درود بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے. تو اس آیت کے شان نزول میں یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کو تو اللہ پاک نے یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ آپ کے اوپر درود شریف وہ بھی پڑھتا ہے اور اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ جب بھی آپ کے اوپر کوئی نعمت آئی آپ نے اس میں سے اپنی امت کو حصہ دیا ہے. آپ کو جب بھی کوئی نعمت ملی، مثلا معراج کی رات آپ کو معراج ملی تو آپ نے امت کے لیے بھی معراج نماز کی صورت میں تحفے کے طور پہ عطا فرمائی. تو آپ نے ہر نعمت میں سے کچھ حصہ امت کو دیا ہے. تو وہ جو درود شریف اللہ تعالیٰ آپ پر پڑھتا ہے اس میں سے بھی کوئی حصہ امت کو عطا ہو جائے. سیدنا صدیق اکبر کے مزار پر، آپ کے مزار پر انوار پر کروڑوں کروڑوں خربوں خربوں رحمتیں خربوں خربوں مرتبہ نازل ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے کتنی پیاری بات حضور سے عرض کر دی. بس یہ بھی باتیں ہو ہی رہی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کر دی. فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. ہاں اللہ وہی ہے کہ جو درود بھیجتا ہے تم پر اور وہ اور اس کے فرشتے کہ تمہیں اندھیریوں سے اجالے کی طرف لے آئیں. یہ درود پاک کا فیضان حضرت ابوبکر صدیق کے وسیلے سے ساری امت کو بھی نصیب ہوا. پھر فرمایا کہ اے غیب کی خبریں بتانے والے، ہم آپ کی شان آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ کیا ہیں، آپ کا مقام کیا ہے. انا ارسلناک، پہلی شان تو یہ ہے کہ آپ اس زمین پہ خود نہیں گئے ہیں، آپ کو ہم نے بھیجا ہے. سبحان اللہ. حضور کی رسالت کا ذکر ہے. یہ ہے رسالت عامہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی سے میں اس موقع پر ایک فکرے میں یہ چٹکی لازمی بھروں گا ان گستاخوں اور بے ادبوں کو بھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نبوت گھڑی نہیں ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت گھڑی نہیں ہے، خود نبوت تراشی نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رب حضور سے فرماتا ہے انا ارسلناک، اے محبوب ہم نے آپ کو رسالت کا منصب عطا کیا ہے. اس لیے کوئی بندہ یہ کہے کہ میرے اوپر ٹیچی ٹیچی آتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ بھی حضور پاک کے پاس تو جو فرشتہ آتا تھا اس کا نام تو جبرائیل ہے، تیرے پاس جو فرشتہ آتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اس فرشتے کا نام ہے ٹیچی ٹیچی.
اب ٹیچی ٹیچی جو ہے نا یہ رسالت نہیں ہے. ٹیچی ٹیچی جس کے پاس آتا ہے وہ نبوت نہیں ہے. یہ ہے نبوت کہ اللہ پاک خود فرماتا ہے انا ارسلناک، اے حبیب ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مرزا قادیانی کے دجل اور فریب سے اور اس کے کفر سے اور اس کے شرک سے امت مسلمہ کو بچائے، خواتین کو بھی بچائے، مردوں کو بھی بچائے، اور ہمارے عام یونیورسٹیوں کالجوں میں پڑھنے والے کچے علم والے ہمارے نوجوانوں کو بھی اللہ ایمان کو حفاظت عطا فرمائے. تو ہم نے جب آپ کو رسالت دی، رسول ہم نے بنایا اور قیامت تک کے لیے رسول بنایا، تو پھر کیا شان ہے آپ کی؟ فرمایا شاہدن، تمہیں ہم نے بھیجا ہے حاضر و ناظر. تمہیں ہم نے بھیجا ہے، بولیے، حاضر و ناظر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اس کی تفسیر میں حضرت صدر و فاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر بہت بہترین ترجمہ ہے. مفردات امام راغب میں امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں الشہود، شاہد کا کلمہ شہود سے نکلا ہے، اور الشہود و شہادت اے الحضور مع المشاہدت اما بالبصر او بالبصیرت. فرماتے ہیں کہ یعنی شہود اور شہادت کا معنی ہے حاضر ہونا مع ناظر ہونے کے. شہادت اس وقت تک کوئی دے ہی نہیں سکتا جب تک وہ اس موقع پر موجود بھی نہ ہو اور دیکھ بھی نہ رہا ہو. تو فرماتے ہیں کہ بصر کے ساتھ ہو یا بصیرت کے ساتھ. اور گواہ کو اس لیے شاہد کہتے ہیں کہ وہ مشاہدہ کے ساتھ جو علم رکھتا ہے اس کو بیان کرتا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالم کی طرف مبعوث ہیں، تمام عالم کی طرف مبعوث ہیں. آپ کی رسالت رسالت عامہ ہے، جیسا کہ سورہ فرقان کی پہلی آیت میں بیان ہوا. تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک ہونے والی ساری خلق کے شاہد ہیں، اور ان کے اعمال و افعال اور احوال، تصدیق، تکذیب، ہدایت، دلال، سب کا حضور مشاہدہ فرماتے ہیں. اور یہ حوالہ تفسیر ابو سعود میں بھی ہے، تفسیر جمل میں بھی ہے، اور دیگر اکابرین نے بھی اس کو اسی طرح لکھا ہے. لہذا قرآن خود فرما رہا ہے کہ انا ارسلناک شاہدا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر، وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا. جنت کی خوشخبری جو نیک عمل کریں گے، جہنم کی خوشخبری، جہنم کے ڈراوا جو برے عمل کریں گے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہو، بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ساری کائنات کو حضور بلا رہے ہیں. ساری کائنات میں جو آج فیض پھیل رہا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پھیل رہا ہے، اور ساری کائنات میں جو مسلمانوں کو آج ایمان مل رہا ہے وہ مصطفیٰ کریم کے وسیلے سے مل رہا ہے. ہم جو آج قرآن کے زیر سایہ بیٹھے ہیں، یقین جانیے آپ مسلمانوں سن رہے ہو قرآن تو یہ بھی حضور کا فیضان ہے، اور میں سنا رہا ہوں تو یہ بھی حضور ہی کا فیضان ہے. کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کمال ہے سب مدینہ شریف سے آنے والی نظروں کا. یہ حضور کا احسان ہے کہ اس پتھر کو اٹھا لیا یہ بولنے لگا، ان کو بٹھا لیا یہ سننے لگ گئے. محبت والوں، پیار والوں اور عقیدت والوں، میں یہاں پر وداعیا الی اللہ کے عنوان پر عرض کرنا چاہوں گا کہ آج بھی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تبلیغ فرما رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی جا رہے ہیں. ایک بہت بڑا یہودی مبلغ تھا اور اس کا نام تھا لیوپولڈ، فرانس میں تھا، اور وہ اتنا سخت معاند تھا. ہر روز اپنے ٹیمپلز میں جا کر، اپنے یہودیوں کی عبادت گاہوں میں جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تقریر کرتا تھا، گستاخی کرتا تھا. سینکڑوں جگہوں پر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تقریر کی، قرآن کے خلاف تقریر کی، حدیثوں کے خلاف تقریر کی. اسلام میں وہ اس نے عیب اور عیب جوئیاں کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھا. حضور کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتا تھا، اتنا سخت دشمن تھا حضور کا. ایک رات سو گیا، سویا، اس کا اپنا بیان ہے، لیوپولڈ کا اپنا بیان ہے کہ میں سو گیا، میں نے دیکھا کہ میں
ایک ٹرین میں بیٹھا ہوں اور وہ ٹرین جو ہے ایک غار میں چل رہی ہے. چلتے چلتے وہ غار سے جو باہر نکلی ایک صحرا میں جا کر وہ ٹرین رک گئی. سارے لوگ نیچے اتر گئے, میں بھی اترا اور لوگ بھاگنے شروع ہو گئے. میں بھی بھاگ رہا ہوں. بھاگتے بھاگتے میرا سانس جو ہے نا وہ چلنے لگا. ایک ریت میں اوندے منہ, ریت کا جو ایک صحرا سا تھا اس میں اوندے منہ گر گیا. ایسے میں نے جب اٹھایا اپنا سر تو دیکھا میرے پاس ایک اونٹنی بیٹھی ہوئی تھی اور ایک کھجور کا درخت تھا. اس اونٹنی کے اوپر کوئی ہستی, کوئی شخصیت اس کے اوپر بھی تشریف فرما تھی. تو اس نے مجھے کہا میرے پیچھے بیٹھ جاؤ. میں اس کے پیچھے بیٹھ گیا. وہ اونٹنی ہواؤں میں اڑنے لگی. جب وہ میں اس علاقے سے نکل گیا اور ہوا میں میں نے اپنے آپ کو ذرا پرامن پایا تو میں نے پوچھا کہ فرینچ جو اس کی لینگویج تھی لیوپولڈ کی, اس میں پوچھا کہ آپ کون ہیں. تو کہا اور بتایا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں, مجھے آپ نے اتنے بڑے اس مصیبت سے اور صحرا سے نجات دی ہے, تو آپ کا نام کیا ہے. اس وقت تک وہ جو اونٹنی والا بندہ تھا اس نے اپنے چہرے پر کپڑا اوڑا ہوا تھا. جس وقت میں نے کہا کہ آپ کون ہیں تو اس نے کپڑا ہٹا کر میری طرف مڑ کر جو اپنا چہرہ دکھایا, اتنا خوبصورت چہرہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا. اتنا پیارا چہرہ. میں نے پوچھ لیا واٹس یور نیم, آپ کا نام کیا ہے. وہ کہنے لگے میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں محمد ہوں. لیوپولڈ تو مسلمان ہو جا. اتنے پیار سے انہوں نے بات کی. بس میرے سارے اعتراضات, ساری دشمنی ایک دم ختم ہو گئی. انہوں نے ہاتھ میں پڑھ کے کچھ دم کیا تو میرے دل میں ایمان پیدا ہو گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ, میں آپ کا غلام بن گیا ہوں, میرا اسلام میں کیا نام ہوگا. حضور نے فرمایا تیرا نام محمد اسد ہوگا, اور تو اب قرآن کی تفسیر لکھ, تو میرے دین کی تبلیغ کر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زیارت کرائی. وہ جو سب سے بڑا دشمن تھا فرانس کا, الحمدللہ وہ مسلمان ہوا. پھر وہ تقریباً 50 سال تک دین اسلام کی فرانس میں تبلیغ کرتا رہا. اس کا علامہ محمد اسد رحمۃ اللہ علیہ, ابھی حال ہی میں پچھلے دنوں ان کا وصال ہوا. اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے اسلام کی دلیل کیا ہے. فرمایا جب تیری آنکھ کھلے گی تجھے سورہ یاسین زبانی یاد ہوگی. جب ان کی آنکھ کھلی تو ان کو سورہ یاسین زبانی یاد تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی کائنات پہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں. تو جو قرآن مجید فرقان حمید میں آیا, انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ, ہم نے آپ کو داعیا الی اللہ بنایا ہے. اور یہ تو بڑی ہماری خوش نصیبی بھی ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت اہل سنت و جماعت کی تشریف فرما ہوئی ہے, حضرت علامہ مفتی غلام نبی صاحب, کہ جنہوں نے 10 سال تک اپنی مسجد کے اندر تفسیر قرآن مجید پڑھائی ہے. الحمدللہ 3 مرتبہ پورا قرآن پاک تفسیر کے ساتھ اپنی مسجد میں ختم فرمایا ہے الحمدللہ. تو یہ جانتے ہیں کہ وہ جو کلمات مطلقہ ہوتے ہیں ان کو کسی زمانے کے ساتھ قید نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دنیا کا کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ اس کا تعلق کون سے سینٹینس کے ساتھ ہے, اس کا تعلق کون سے ٹینس سے ہے, یہ کون سا ٹینس ہے, یہ پریزنٹ ہے, پاسٹ ہے, فیوچر ہے. کوئی نہیں بتا سکتا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا ہے, اس لیے کہ اس زمانے کی قید سے ماورا ہے. نہ یہ پریزنٹ ہے, نہ یہ پاسٹ ہے, نہ یہ فیوچر ہے, بلکہ یہ ہر وقت قضیہ مطلقہ ہے. اسے زمانے کی کوئی قید نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1400 سال پہلے بھی ویسا ہے جیسا آج ہے, اور ایسا ہی قیامت تک یہ کلمہ اسی طرح کا رہے گا. اس کے ترجمے میں نہ تھے ہیں, نہ ہے, نہ گاہ ہے. تو یہ قضیہ مطلقہ ہوتا ہے. تو یہ بھی جو آیت مبارکہ ہے یہ قضیہ مطلقہ ہے. تو فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. یہ اس کی ایک علم منطق کے حساب سے ہم نے گفتگو کی ہے, اور یہ بھی ایک تفسیر علماء کرام نے کی ہے. ویسے صرفی, نحوی اور دیگر تفاسیر بھی اپنی جگہ پر حق ہیں. تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو چمکا دینے والا آفتاب بنایا ہے. ہدایت اور نور, ہدایت اور گمراہی کبھی ملی نہیں رہ سکتی. ہدایت اور گمراہی کو الگ الگ بتا دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کو ابھی تک یہ نہ پتہ چلا ہو کہ کفر کیا ہے, شرک کسے کہتے ہیں, ایمان کسے کہتے ہیں, اسلام کسے کہتے ہیں, صحیح پتہ نہیں چل رہا. نہ
سراجا منیرا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا چمکا دیا ہے کہ ہر ایک کو پتا ہے کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، ادب کیا ہے، گستاخی کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، واضح کر دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس ہے. جو حضور کا کلمہ پڑھتا ہے حضور ایسی چمک اس پر ڈال دیتے ہیں کہ اسے ہر چیز کی آگاہی، روشنی نصیب ہو جاتی ہے. تو اسی طرح مسلمانوں میں آج جو یقین اور ایمان موجود ہے، یہ یقین اور ایمان حضور کے فیضان سے ہے، حضور کی برکتوں سے ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن وقت کی کمی کے پیش نظر ہم آگے چلتے ہیں. پھر اس کے بعد ایمان والوں کے خاندانی معاملات پر گفتگو ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدۃ تعتدونها. پھر اس کے سارے مسائل بیان کیے گئے. پھر اپنے نبی سے خطاب کیا، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی. تو پھر فرمایا کہ اہل بیت کے معاملات کیا ہیں، ازواج مطہرات کے معاملات کیا ہیں. تو وہ ساری گفتگو ہم الحمدللہ آپ کو سید الورا کے حوالے سے آپ کے سامنے ہم گزشتہ رکوع میں کر چکے ہیں.